ہاں دلاور، کیسے ہو؟ میں یہاں آنا تو نہیں چاہتا تھا پر تم نے مجھے مجبور کیا۔ 2 مہینے پہلے میری کمپنی میں دخل اندازی کی، مجھے تباہ کرنے کی کوشش کی، جو کہ تم کبھی نہیں کر سکتے۔ اتنی اوقات ہے تمہاری؟ ویسے تو مجھے فرق نہیں پڑتا، تمہارے چہرے کی مغروریت جو 2 مہینے پہلے تھی وہ مجھے پسند نہیں آئی جب میں خود چل کر تمہارے آفس آیا۔ تمہیں تو یہ اپنی خوش نصیبی سمجھنی چاہیے تھی، پر تم نے کہا کہ میں کرپٹ لوگوں کے ساتھ کام نہیں کرتا۔ تم نے اپنی بیٹی کو وہاں سے جانے کا کہا تاکہ مجھ جیسے انسان کی نظر اس پر نہ پڑے۔ یہی الفاظ تھے نا تمہارے؟ ہاں شاید یہی تھے۔ ہاں ہاں ہاں، سچ میں مجھے ہنسی آ رہی ہے تم پر۔ میرے پاس ہزاروں آپشنز ہیں، میں تمہیں اس وقت ختم کر سکتا ہوں، لیکن تمہارا غرور توڑنا تھا یار، اتنی آسان موت تھوڑی دینی تھی تمہیں۔ حاشر زالان کے چہرے پر خطرناک مسکراہٹ تھی، چہرے پر عجیب سی دہشت اور نہ ختم ہونے والا تکبر تھا۔ اسے لگتا تھا یہی اس کی جیت ہے۔ اس کے گارڈز جو آس پاس کھڑے تھے سمجھ چکے تھے کہ اب دلاور نے آسان موت نہیں مرنا۔ دلاور غصے سے چلایا، اپنی بکواس بند کرو، میری بیٹی کے بارے میں دیکھ کر الفاظ استعمال کرو حاشر زالان۔ سچ میں دلاور، اتنا غرور تم پر سوٹ نہیں کر رہا یار، یہ صرف مجھ پر ہی اچھا لگتا ہے۔ چلو تمہارے غرور کو ابھی توڑتے ہیں۔ حاشر نے اپنا موبائل نکالا۔ مہرما کہاں ہو؟ مہرما دوسری طرف سے مسکرا کر بولی، اپنے روم میں ہوں۔ حاشر، اچھا تو جلدی سے نیچے آؤ، میں اور تمہارے ڈیڈ تمہارا انتظار کر رہے ہیں، حاشر نے محبت بھرے لہجے میں کہا۔ مہرما ایک پل کے لیے چونک گئی۔ کیوں؟ تم وہاں کیا کر رہے ہو؟ نیچے تو آؤ، سب بتاتا ہوں۔ دلاور صدمے میں آ گیا۔ یہ تم کس سے بات کر رہے ہو؟ ارے دلاور، تمہاری زبان کیوں لڑکھڑا رہی ہے؟ اپنی بیٹی کا نام بھول گئے ہو کیا؟ حاشر نے طنزیہ ہنسی ہنستے ہوئے کہا۔ اتنے میں مہرما نیچے آ گئی۔ بابا، حاشر، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اس نے بہت دھیمی آواز میں اٹکتے ہوئے پوچھا، چہرے پر ڈر صاف ظاہر تھا۔ دلاور نے دھاڑتے ہوئے پوچھا، تم کیسے جانتی ہو اسے مہرما؟ بابا وہ آواز ہلکی رکھ کے بات کرو دلاور، مجھے کسی کی اونچی آواز پسند نہیں، گاٹ اٹ؟ حاشر کے چہرے سے غصہ صاف ظاہر تھا۔ پھر اس نے خود کو نارمل کرتے ہوئے کہا، ارے وہ بیچاری کیا بتائے گی، میں بتاتا ہوں تمہیں، شی از مائی گرل فرینڈ۔ دلاور اس وقت شاید شوق میں تھا اور مہرما کا چہرہ سفید پڑ چکا تھا، پر حاشر نے زہر خند لہجے کے ساتھ کہا، جس بیٹی پر تمہیں بہت غرور تھا، مجھے اکڑ دکھا رہے تھے، وہی بیٹی پچھلے 2 مہینے سے میرے ساتھ ہے۔ مہرما روتے ہوئے بولی۔ حاشر، چپ ہو جاؤ، یہ سب تم کیا؟ شٹ اپ مہرما، بیچ میں بولنے والے لوگ مجھے پسند نہیں۔ حاشر کا لہجہ بالکل سرد تھا۔ مہرما حیران رہ گئی، کیونکہ حاشر کے لہجے میں پہلے جیسی محبت تو کیا عزت بھی نہیں تھی۔ حاشر نے بات جاری رکھی، ہاں تو دلاور، اس دن تو میں نے تمہاری بیٹی کو دیکھا تک نہیں تھا، پر تم نے مجھے غلط سمجھا تو دیکھو، میں نے تمہیں صحیح ثابت کر دیا، تمہاری بیٹی کو میں نے اپنے پیار میں پاگل کر ہی دیا، پر افسوس، مجھے تو یہ پسند بھی نہیں ہے۔ مہرما ساکت ہو گئی، اسے لگا وہ اب کبھی بول نہیں پائے گی، کبھی سر نہیں اٹھا پائے گی، اس کا دل ٹوٹ چکا تھا، عزت نفس ختم ہو چکی تھی، سارا منظر دھندلا گیا تھا۔ خیر، یہاں تو سب خاموش ہی ہو گئے، لیکن میرے پاس اتنا فالتو ٹائم نہیں ہے، تو دلاور، میں نے اپنا بدلہ تم سے لے لیا، تمہارا غرور چھین کر تمہاری یہ بیٹی جو میری گرل فرینڈ تھی، اس کے ذریعے تمہاری وہ کمپنی اب میری ہو چکی ہے، وہ سب میرے نام کر چکی ہے۔ دلاور کی برداشت ختم ہو گئی، وہ سکتے سے باہر آیا، بکواس بند کر۔ دلاور نے حاشر پر گن تانی، لیکن اسی وقت حاشر نے ایک گارڈ نے دلاور کو گولیوں سے بھون دیا۔
لیکن اسی وقت حاشر کے ایک اشارے پر حاشر زالان کے گارڈز نے دلاور کو گولیوں سے بھون دیا۔ مہرما کا ضبط ٹوٹ گیا۔ رک جاؤ، رک جاؤ! وہ روتے ہوئے چلاتے ہوئے آگے بڑھی۔ دلاور اسی وقت دم توڑ چکا تھا۔ بابا جانی اٹھیں نا پلیز، مدد کرو کوئی! وہ ہذیانی کیفیت میں چلا رہی تھی۔ بابا، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دیں۔ وہ تڑپ تڑپ کر رو رہی تھی۔ اگر حاشر کے علاوہ کوئی اور سنتا تو دل چیر دینے والا غم تھا اس کا، لیکن حاشر زالان کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اسے صرف بیزاریت محسوس ہو رہی تھی۔ مہرما نے دیکھا کہ اس کے بابا مر چکے ہیں۔ اس نے حاشر کی طرف دیکھا۔ تم نے یہ کیا کیا؟ میرے بابا کو کیوں مارا؟ یہ سب ناٹک تھا، مجھے یقین نہیں آ رہا۔ ابھی تو تم تکبر میں ہو، غرور میں ہو، لیکن یاد رکھنا تم برباد ہوگے، تمہاری انا مٹی میں مل جائے گی۔ وہ ایسا چیخی کہ گارڈز کے دل بھی دہل گئے۔ تمہارا سارا غرور ٹوٹ جائے گا، موت کی بھیک مانگو گے، لیکن موت نہیں آئے گی تمہیں۔ تمہیں بھی کسی سے عشق ہوگا، تڑپو گے اس کے لیے، لیکن وہ صرف تم سے نفرت کرے گی، اتنی نفرت جتنی آج تک کسی نے کسی سے نہ کی ہو۔ یہ بد دعا ہے میری۔ اس اذیت بھری بد دعا پر ایک پل کے لیے حاشر زالان بھی سکتے میں آ گیا، جو زندگی میں کبھی نہیں ہوا تھا۔ پھر فوراً نظر انداز کرتے ہوئے بولا، میں بد دعا کو نہیں مانتا اور نہ ہی دعا کو۔ بد دعائیں میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ وہ کہتے ہوئے وہاں سے نکل گیا۔ مہرما اپنی باپ کی لاش کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھی، ہوش و حواس سے بیگانی ہو گئی۔ حاشر نے اپنے اسسٹنٹ سے کہا، مجھے یہ گھر اور کمپنی 2 دن میں خالی چاہیے۔